حدیث پاک میں آتا ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو جہنم میں جانے کا حکم دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ فلاں بندے کو جہنم کے اندر ڈال دو، تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں روئے گا، عرض کرے گا، گڑ گڑائے گا اور کہے گا یا اللہ میرے رب پروردگار، مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے میرے رب تو مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی دو وجہ ہیں، تجھے جہنم میں ڈالنے کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ تو میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا، تو میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تو نماز کو قضا کر کے پڑھتا تھا۔ نماز تو پڑھتا تھا لیکن نماز کو قضا کر کے پڑھتا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ تجھے آج جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اور مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک اور حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ ایک شخص، اس کی بہن فوت ہوئی، اس دنیا سے چلی گئی، انتقال کر گئی، اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ تو جب وہ اپنی بہن کو دفن کر کے، نماز جنازہ پڑھ کر اپنی بہن کو دفن کر کے قبر کے اندر وہ لوٹا، وہ واپس آیا تو اس کے پاس ایک پیسوں کی گٹھڑی تھی، چھوٹی سی۔ وہ پیسوں کی گٹھڑی اس قبر کے اندر گر گئی۔ جب وہ پیسوں کی گٹھڑی قبر کے اندر گری، بہن کو دفن کر کے لوٹا، گھر آیا تو یاد آیا کہ جو پیسوں کی گٹھڑی تھی وہ تو اس قبر کے اندر گر گئی۔ تو وہ واپس لوٹا، اپنی بہن کی قبر کے پاس گیا، قبر کو کھودا۔ جب قبر کو کھودا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ دیکھتا کا دیکھتا رہ جاتا ہے، اس کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جاتی ہے، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر! وہ ڈر سے کانپنے لگتا ہے، پورا کانپنے لگتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ منظر کیا تھا؟ منظر یہ تھا کہ اس کی وہ بہن جسے وہ ابھی دفن کر کے لوٹا ہی تھا، اس کی وہ بہن جسے وہ ابھی دفن کر کے لوٹا ہی تھا، کہ اس کی بہن کی اس قبر کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ گٹھڑی اٹھائی اور ڈرتا ہوا کسی نہ کسی طریقے سے قبر کو بند کیا۔ قبر کو بند کرتا ہوا دوڑتا ہوا اپنے گھر بھاگا، اپنی ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا، امی جان مجھے یہ بتاؤ میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ امی مجھے یہ بتاؤ میری بہن کے اعمال کیسے تھے، اس کے کون سے نیک کام تھے، اس کے کون سے برے کام تھے؟ جب ماں نے یہ سنا تو ماں بھی ڈر گئی۔ ماں نے دیکھا بیٹا رو رہا ہے، بیٹے کی آنکھوں میں آنسو ہے، تو ماں ڈر گئی۔ ماں نے کہا بیٹے معاملہ کیا ہے؟ بیٹے وجہ کیا ہے؟ تو کیوں پوچھ رہا اور تو رو کیوں رہا ہے؟ بیٹے نے کہا امی جان میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں ابھی بہن کی قبر پر گیا، پیسوں کی ایک گٹھڑی وہاں پہ گر گئی، میں اٹھانے کے لیے گیا، جیسے ہی قبر کھودی دیکھا تو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ منظر یہ تھا کہ بہن کی قبر کے اندر آگ بھڑک رہی تھی، آگ کے چھولے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ماں نے جب یہ سنا تو ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ماں بھی رونے لگی۔ تو بیٹے نے پوچھا امی مجھے یہ تو بتا آخر بہن کے اعمال کیسے تھے، بہن کا معاملہ کیسا تھا؟ تو ماں نے کہا بیٹے معاملہ کچھ ایسا تھا کہ تیری بہن 5 وقت کی نماز پڑھا کرتی تھی۔ ایسا نہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی تھی، وہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرتی تھی، زکوٰۃ بھی ادا کیا کرتی تھی، اس نے اپنا فرض حج وہ بھی ادا کیا تھا، وہ کسی کے سامنے بے پردہ ہو کر نہیں جایا کرتی تھی، تیرا بڑا ادب کیا کرتی تھی، بڑا لحاظ کیا کرتی تھی، میرا بھی بڑا ادب کیا کرتی تھی، بڑا لحاظ کیا کرتی تھی، میرے سامنے نہیں بولتی تھی، وہ کبھی بے پردہ ہو کر کسی کے سامنے نہیں گئی، اس نے کسی کو کوئی گالی نہیں دی، اس نے کوئی زنا نہیں کیا، اس نے کوئی چوری نہیں کی، اس نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، 5 وقت کی وہ نمازی تھی، 5 وقت کی وہ نماز پڑھتی تھی، لیکن تیری بہن کے اندر ایک کمی تھی۔ اللہ! تیری بہن کے اندر ایک کمی تھی، اور کمی یہ تھی کہ وہ 5 وقت کی نماز تو پڑھتی تھی لیکن نماز کا وقت گزار کر پڑھتی تھی، نماز کو قضا کر کے پڑھتی تھی۔ جب نماز کا وقت گزر جاتا تھا اس کے بعد وہ نماز کو پڑھا کرتی تھی۔ ایسا نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، نماز تو پڑھتی تھی لیکن نماز کا وقت گزار کر نماز کو قضا کر کے پڑھتی تھی۔ سوچئے میرے دوستوں اور ساتھیوں، سوچئے کہ ایسا عالم اس لڑکی کے ساتھ ہے، ایسا معاملہ اس لڑکی کے ساتھ ہے جو بے پردہ ہو کر کسی کے سامنے نہیں جایا کرتی تھی، اس نے کوئی زنا نہیں کیا، اس نے کوئی چوری نہیں کی، اس نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، 5 وقت وہ نماز پڑھتی تھی، لیکن اس کے اندر ایک ہی کمی تھی۔ کمی اس کے اندر یہ تھی کہ وہ نماز کو قضا کر کے پڑھتی تھی، نماز کا جب وقت گزر جاتا تھا اس وقت وہ نماز کو پڑھا کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قبر کے اندر آگ بھڑکا دی، آگ کے شعلے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔
تو اب جو لوگ نماز کو شروع سے پڑھتے ہی نہیں، جو لوگ نماز کو پڑھتے ہی نہیں، تو سوچیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ سوچ کر ڈر لگتا ہے، سوچ کر پورا جسم کانپنے لگتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا معاملہ آج یہ ہے کہ عید کے دن ہم لوگ مسجدوں کو بھر دیتے ہیں، بقرہ عید کے دن ہم مسجدوں کو بھر دیتے ہیں، جمعہ کے دن ہم مسجدوں کو بھر دیتے ہیں۔ جمعہ فرض عین ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، جو لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں سبحان اللہ پڑھنا چاہیے، لیکن عید کی نماز واجب ہے، بقرہ عید کی نماز یہ بھی واجب ہے۔ ہم واجب کو اتنا اونچا مقام دیتے ہیں، اتنا بڑا مقام دیتے ہیں کہ مسجدوں کو، عیدگاہوں کو، ساری چیزوں کو ہم بھر دیتے ہیں واجب کو ادا کرنے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم لوگ واجب ادا نہ کرو، واجب ادا کرو، واجب بھی ادا کرو، لیکن ایک بات میں مثال دے رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہم ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے مسجدوں کو بھر دیتے ہیں، عیدگاہوں کو بھر دیتے ہیں، اچھے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ماشاءاللہ کرنا چاہیے سارے کام، لیکن جو فرض ہے، فرض جس کا مقام اعلیٰ ہے، جس کا مقام اونچا ہے، اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا۔ نماز 5 وقت کی ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، مسجدوں کے اندر ہم جاتے نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا، رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کی طرح۔ رب کہتا ہے تم رکوع بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، نماز بھی پڑھو، لیکن نماز تو فرض ہے، فرض کو ہم نے چھوڑ دیا اور واجب کو ہم زیادہ اونچا مقام دے رہے، واجب کو ہم مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، مسجدوں کو بھر رہے ہیں، عیدگاہوں کو آباد کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں نماز کو اپنا بنا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نماز کو چھوڑ کر، اس نماز کو چھوڑ کر آپ اپنے لیے جہنم کا راستہ تیار کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نماز کو چھوڑنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دیں۔ سوچنے کی بات ہے نا، بات غور کرنے کی۔ جب ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو ہم کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے امتی ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، دنیا کے اندر آپ کا ذکر کرتے تھے، آپ کا میلاد کرتے تھے، قرآن خوانی کرتے تھے، ہر وقت اگر کوئی بات ہوتی ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے نعرے لگایا کرتے تھے، اگر کوئی آپ کی بے ادبی کرتا تھا تو ہم کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس وقت اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے نعرے لگائے، اگر میرے خلاف کوئی بے ادبی کرتا تھا تم لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، اس کی گردن کاٹ دیتے تھے، تم لوگ یہ سارے کام کرتے تھے، کیا تم لوگوں نے نماز کو پڑھا؟ خدا نہ خواستہ اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا، کیا تم لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ کیا تم لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز پڑھے گا وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا؟ تو تم لوگوں نے نماز کو چھوڑ کر میری آنکھوں کو تکلیف پہنچائی، اب میرے سے سفارش کے لیے آئے ہو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہماری سفارش کر دیجئے۔ خدا نہ خواستہ اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا، کیا تم لوگوں نے اس حدیث پاک کو نہیں سنا تھا کہ جو بندہ، جس شخص نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، وہ میرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ سے خارج ہو گیا، نکل گیا، اس کے اوپر میرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ذمہ نہیں۔ کیا یہ حدیث پاک تم لوگوں نے نہیں سنی تھی؟ تو اس وقت ہم کیا کہیں گے کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، فلاں مولانا صاحب نے سنائی تھی، فلاں حافظ نے سنائی تھی، فلاں مفتی صاحب نے سنائی تھی، ایک بار نہیں 10 بار سنی تھی، 10 بار نہیں بلکہ 20 بار سنی تھی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سنی تھی، بس ہماری سفارش کر دیجیے۔ کیا یہ منہ لے کر جائیں گے کہ یا رسول اللہ ہمیں علم تھا، ہمیں پتا تھا، ان چیزوں کے بارے میں پتا تھا، لیکن پھر بھی ہم نے چھوڑ دیا؟ اب سوچیے اگر اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، اپنا چہرہ پھیر لیا، تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ کس کا پلہ پکڑیں گے؟ کس کو کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کر دیجئے؟ جس کے صدقے میں سارے نبی پیدا ہوئے، اگر اس نبی نے چہرہ پھیر لیا، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اگر اس نے ہی چہرہ پھیر لیا، جس کے بارے میں رب کہتا ہے میرے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنی خدائی کو ظاہر نہ کرتا، اس حبیب نے، اس محمد نے، اس نبیوں کے سردار نے اگر چہرہ پھیر لیا تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟
کس کو اپنا منہ دکھائیں گے؟ کس کے پاس جا کے سفارش کریں گے آپ ہماری سفارش کر دیجیے؟ اور اس وقت اللہ کے پیارے حبیب نے یہ کہہ دیا اگر تمہیں ان حدیثوں کے بارے میں پتہ تھا، میرے ان فرمان کے بارے میں پتہ تھا، تم لوگوں نے میرے اس فرمان کو سنا تھا، لیکن پھر بھی تم لوگوں نے عمل نہیں کیا، چہرہ پھیر لیا، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ کس کو اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ تو میرے دوستو، نماز کو اپنا بنا لو، نماز کو قائم کرو، نماز کو اپنا بنا لو، نماز کو سینے سے لگا لو، نماز کو اپنا ایک نشہ بنا لو۔ میں ہر وقت یہی کہتا ہوں کہ نماز کو اپنا ایک نشہ بنا لو۔ اگر آپ لوگ نماز کو اپنا ایک نشہ بنا لیں گے نا، نشہ، تو نماز کو کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ جو لوگ نمازی ہیں نا، 5 وقت کے نمازی، ان سے جا کر پوچھو کہ اگر ان کی ایک نماز قضا ہو جائے، ایک نماز قضا، انہیں سکون نہیں ملتا، وہ سوچتے رہتے یار ہماری نماز چلی گئی، یار ہماری نماز چلی گئی، ان کے اندر ایک تکلیف سی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے خود دیکھا، میرے ساتھ ایک ایسے بزرگ بھی تھے، میرے ساتھ ایک ایسے بزرگ تھے جو سفر کے دوران ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے جب نماز کا وقت ہوا کرتا تھا نا کہ نماز قضا ہونے والی ہے، نماز جانے والی ہے، بس کے اندر یا ٹرین کے اندر ہم ہوتے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ کبھی ادھر جاگتے کبھی ادھر جاگتے کہ یار نماز جانے والی ہے۔ میں پوچھتا کہ بابا کیا ہوا، بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں حافظ صاحب یار نماز قضا ہونے والی۔ یہ ہوتا ہے جذبہ نماز کا کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو چین نہیں ملتا، ان لوگوں کو سکون نہیں ملتا، وہ سوچتے رہتے یار ہماری نماز قضا ہونے والی ہے، ہماری نماز قضا ہونے والی ہے۔ آپ بھی نماز کو اپنا نشہ بنا لو تاکہ آپ کو بھی سکون نہ ملے۔ ٹرین میں ہو تو تب نماز کا خیال آئے، بس میں ہو تو تب نماز کا خیال آئے، راستے میں چل رہے ہو تو تب نماز کا خیال آئے۔ نماز کو اپنا نشہ بنا لے۔ اگر نماز کو آپ نے اپنا بنا لیا نا تو نماز آپ کو اپنا بنا لے گی، اور اگر نماز نے آپ کو اپنا بنا لیا، ہائے ہائے سبحان اللہ، پھر تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقتہ با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔